3 اکتوبر 2024 کے روز ڈاکٹر ذاکر نائک نے گورنر ہاؤس کراچی میں ایک اہم خطاب کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس خطاب کی اہمیت کے پیش نظر خطاب کے اہم نکات کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ میں ہوں سعد عثمان، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تقریر کی ابتدا میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے شرکاء سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ ان کی تعلیم انگریزی زبان میں ہوئی ہے اور اردو میں ان کو مہارت نہیں ہے، اس لیے اگر تقریر میں کچھ غلطیاں ہو گئیں تو اسے آپ نظر انداز کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا انہوں نے آخری اردو اسپیچ کشن گنج ہندوستان میں دی تھی، جہاں ماشاءاللہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے۔ آج 12 سال بعد اردو میں تقریر کر رہا ہوں تو ممکن ہے کہ میری اردو میں غلطیاں ہوں گی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میں پاکستان میں ہوں اور میری بڑی خواہش تھی کہ میں پاکستان تقریر کے دورے پر آؤں۔ اس سے پہلے میں پرسنل وزٹ پر 1991 میں پاکستان آیا تھا۔ آج میں حکومت پاکستان کی دعوت پر آیا ہوں تو میں بہت خوش ہوں۔ ان کی تقریر کا موضوع میڈیا اور اس کی اہمیت تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک آج کی تاریخ میں میڈیا سب سے خطرناک ہتھیار ہے۔ وہ کالے کو سفید کر سکتا ہے، سفید کو کالا کر سکتا ہے، ہیرو کو ویلن اور ویلن کو ہیرو بنا سکتا ہے۔ آج کے انٹرنیشنل میڈیا میں اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ جہاں تک میڈیا کی بات ہے تو انٹرٹینمنٹ میں مسلمان بہت ماہر ہیں۔ بالی ووڈ کا ایک تہائی حصہ مسلمان کنٹرول کر رہے ہیں، چاہے ایکٹر ہوں یا ڈائریکٹر وغیرہ۔ لیکن جہاں تک اسلامک میڈیا کا سوال ہے تو ہم مسلمان اس میں بیک ورڈ ہیں، بہت کمزور ہیں۔ اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے جو ٹیکنالوجی ہم مسلمان استعمال کرتے ہیں وہ ایک دم کمزور ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی نقطہ نگاہ سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایسا چینل قائم کریں جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہو۔ چنانچہ 2006 میں ہم نے پیس ٹی وی انگلش چینل کا آغاز کیا۔ اس وقت جو ٹاپ سیٹلائٹ چینلز تھے ان کو سامنے رکھ کر اعلیٰ معیار کا سیٹلائٹ چینل ہم نے اسٹارٹ کیا۔ گرافکس ہم نے ویسے ہی عمدہ استعمال کیے جیسے انٹرٹینمنٹ میڈیا استعمال کرتا ہے۔ بیسٹ کیمرے استعمال کیے اور اللہ کے فضل سے صرف چند سالوں میں ہی پیس ٹی وی انگلش دنیا کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بن گیا۔ انہوں نے حدیث شریف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جو کام بھی کرو سب سے بہترین کرو۔ تو جب ہم دین کو پھیلا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم بیسٹ ایکرومنٹ استعمال کریں۔ پیس ٹی وی چینل کو ہم نے 1-2 نہیں بلکہ 15 سیٹلائٹ چینلز پر چلایا۔ 2009 میں پیس ٹی وی اردو شروع کیا جس کی ویورشپ 8 کروڑ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارا خاندان بری چیز نہ دیکھیں جس سے دین اسلام منع کرتا ہے تو ہمیں اس کا اچھا الٹرنیٹ دینا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ علماء کی جو تقاریر ریکارڈ کی جاتی ہیں وہ اس طور پر ریکارڈ کی جانی چاہیے کہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان علماء کے علم سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم جس HD کوالٹی میں ریکارڈنگز کرتے ہیں وہ 60 سے 70 سال تک کے لیے مفید ہے۔ میرے پاس کوئی آ کر اعتراض کرتا ہے کہ آپ 7 کروڑ کا کیمرہ استعمال کرتے ہیں تو میں اسے کہتا ہوں کہ اس میں میرا بجٹ سالانہ صرف 3% بڑھتا ہے، لیکن پروگرام کی ریکارڈنگز کو 60-70 سال کے لیے سیو کر لیتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ جب میں نے انڈیا سے ہجرت کی تو ہمارے پاس 18 اعلیٰ کوالٹی کے مہنگے ترین کیمرے تھے جو گورنمنٹ آف انڈیا نے ہم سے ضبط کر لیے، لیکن الحمدللہ ہم نے اب بھی دعوت دین کا کام جاری رکھا ہوا ہے اور اب ہم نہایت اعلیٰ کوالٹی کے کیمرے لے چکے ہیں۔ صرف ایک کیمرہ $3 لاکھ کا ہے اور الحمدللہ آج ہمارا یہ سامان کراچی لینڈ ہوا ہے اور آج کا پروگرام ان کیمروں کی پہلی ریکارڈنگ ہوگی۔ یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ اگر دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین کیمرے استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ آج کی تاریخ میں میرے نزدیک میڈیا کی ٹیکنالوجی میں سب سے بہترین سیٹلائٹ چینل ہے۔ سوشل میڈیا نے اب تک تو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی
ٹیکنالوجی کو اوورٹیک نہیں کیا ہے لیکن جلد کر لے گا۔ ٹیلی ویژن، سوشل میڈیا کا استعمال غلط نہیں، اس کا غلط طریقے سے استعمال حرام ہے، لیکن اسی سوشل میڈیا کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اور دین کے پیغام کو پھیلائیں گے تو یہ جنت کا راستہ بن سکتا ہے۔ آج ہمارے بچے اور نوجوان موبائل یا کمپیوٹر کی اسکرینوں پر چپکے ہوئے ہیں تو ہمیں ان بچوں کو متبادل دینا چاہیے جس سے ہمارے بچے متاثر ہو کر دین کی طرف آئیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی تقریر میں کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دینی مدارس میں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ کس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ 7-8 سال پہلے میرے علم میں آیا کہ جامعہ بنوریا میں ٹریننگ دیتے ہیں کہ نوجوانوں کو کیسے سوشل میڈیا کو استعمال کرنا چاہیے۔ مجھے اس سے بہت خوشی ہوئی۔ اب یہ طریقہ پھیل رہا ہے اور بھی مدارس میں یہ پروگرام شروع ہوا ہے اور انڈیا کے مدارس میں بھی یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے بہت زیادہ استعمال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ 3 بلین لوگ فیس بک استعمال کرتے ہیں، نمبر 2 پر یوٹیوب 2.5 بلین اور پھر واٹس ایپ وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ سوشل میڈیا سے زیادہ خرابی پھیل رہی ہے بنسبت اچھائی کے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جب اچھا کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو شیڈو بین کرتے ہیں، یعنی آپ کے فالوورز کو بڑھنے نہیں دیتے، آپ کی ویورشپ کو روکتے ہیں۔ اکثر میڈیا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان سب سے امیر ہیں، اللہ نے مسلمانوں کو بلیک گولڈ دیا ہے، لیکن ہم ہمارا پیسہ غلط چیزوں میں استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اے آئی کے کئی فائدے ہیں، ہم مسلمان اے آئی ٹیکنالوجی کے اوپر ریسرچ نہیں کر رہے، اگر ہم اس کا صحیح سے استعمال کریں تو اس سے بہترین ٹول آج کی تاریخ میں دین پھیلانے کے لیے نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ پاکستانیوں میں دین کا بہت جذبہ ہے۔ انہوں نے درخواست کی کہ پاکستان کو چاہیے کہ اس ٹول کو دین کے پھیلانے کے لیے استعمال کریں۔